سب کو پیدا کیا, جو آپ کے بیچ میں سے بول رہی ہے, جو میرے بیچ میں سے سن رہی ہے, جو میرے اندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں سے سن رہی ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وہی بول رہا ہے, وہی سن رہا ہے, اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو جو پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں, وہ پتھر کے اندر نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجا کرتے ہیں, جسے کہا ہے, کبیر نے کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے. تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا, جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے, میں تمہارے آگے جھکتا ہوں, اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمہتے. جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم, ہم سلامتی چاہتے ہیں, اور جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. جو کہ پہلی جو ہندو کی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی, ونسپتا ہے شانتی ہی, سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا. مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں, جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں, سبھی لوگ شانت ہوں, سبھی لوگ سکھی ہوں. یہ پرارتھنا, یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے, اور ہر دھرم کی, اسلام کی, ہندو دھرم کی, سکھزم کی, سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی, ہر ایک کے بھائی چارے کی بات کی ہے. اگر اس میں کچھ آپ کو غیر واجب لگے تو مجھے. نہیں بھائی صاحب اوتار سنگھ, آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا, اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم نے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوجتے ہیں تو انرجی, آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے, آپ کے اس میں انرجی, میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, انرجی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے, یہ انرجی خدا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, there is nothing like it, وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے, there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز, آسمان میں ہو, دھرتی پہ ہو, زمین پہ ہو, نہ کنکر, نہ پتھر, نہ مورتی. وہی لکھا ہے وید میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں, لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں, آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں, آپ ایک اپنا پرانا اصول, کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے, اصول سے چلتے آ رہی ہے. آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے, آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے, بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا, اس سے منافع زیادہ ہوگا. آپ کے اصول ہے کچھ, آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں, آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے کا. آپ کو جب پتا چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے, بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے, رشوت دو, آپ اس سے سہمت ہیں, آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو, ملتے کیا نہیں ملتے, رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے, اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے, جب لکھا ہوا ہے سویتا سوترا اپنشد میں, یجوروید میں, نا تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے, ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر
اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں، اس کو پتا نہیں ذاکر کیسا کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ۔ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوگی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا۔ مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہے نا، کیسا بیوقوف انسان ہے۔ مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا، میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے، کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے، کس طریقے سے اس کی بات مانے۔ ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ۔ کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا۔ آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے، نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے؟ آپ کو شاید پتا ہوگا، نمستے آتا ہے ادم نممے سے۔ ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، برابر؟ ادم نممے، آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے۔ اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی۔ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو، وہ چور کو، وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اللہ کو کیوں گالی دے رہے؟ ایشور کو کیوں گالی دے رہے؟ خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں، اسلام کی بھی آپ نے مثال دی، اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے، چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے، چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو، میں بولوں گا السلام علیکم، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، یا رب، یا خدا، یا ایشور، یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما۔ کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں، اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ۔ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا، وہ اور چوری کرے گا، وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا۔ کوئی بھی دھرم میں یہ نہیں سکھاتا، یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں انوویشن، بدعت۔ جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے، اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ تبدیلی لائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا، بھائی چارہ نہیں بڑھے گا، بھائی چارہ گھٹے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ امن ہو، آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو، چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے، تو میں کیا بولوں گا؟ ارے میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے۔ تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو۔ اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے، برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ اٹ از ہپوکریسی، اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86، وَإِذَا هُوِيتُمْ، مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو، کم از کم اس جیسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے۔ مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہترین ہونا چاہیے یا کم از کم یکساں۔ آپ کہیں گے السلام علیکم، وعلیکم السلام، الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آ رہا ہے وعلیکم السلام، اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے، یہ بھی بہترین ہے۔
تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو, یا اس سے بہتر نہ کر سکو, کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کم از کم اتنا دو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تعلیمات قرآن میں, اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے. تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, بائبل کے خلاف ہے, گرنتھ کے خلاف ہے, وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا, ہری گولی دوپہر کو لینا, آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال, میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق, ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.